کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی تمہاری بے عزتی کرے، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ۔ مرنے والے کی کیا عزت، کیا ذلت، میں نے تو مر کے دیکھا ہے، اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ زندگی میں یہ طے کر لو، کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی تمہاری بے عزتی کرے، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ۔ مرنے والے کی کیا عزت، کیا ذلت، میں نے تو مر کے دیکھا ہے، اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا، اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لیے تو میرا کیا نفع تھا۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تمہارا کیا نقصان، تمہیں کوئی واہ واہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو مردہ باد اور زندہ باد سے بے نیاز ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا، بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے، اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ موتوا قبل ان تموتوا۔ چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی، معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں، انتقامی اخلاق ہیں۔ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے، برا کرو گے تو ہم برا کریں گے، جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے، یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا۔ ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو، میرے پترا کدی کسی نے واسطے سلام نہیں کیتا، بڑے فخر سے کہہ رہی، ہمارے اپنے گاؤں کی بدوا، میرے پترا کدی نہیں کسی نے واسطے سلام کیتا، مائی جڑا کرے انہوں کریں دیں، جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ فخر سے کہہ رہی، جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہو۔ میرے پترا کدی نہیں کسی نے واسطے سلام کیتا۔ جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا قصور ہے؟ تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، ایک کی 10 سنانے کا ماحول ہے، تو آپ 100 کی ایک بھی نہ سناؤ۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک آدمی نے چڑھائی کر کہنے لگا، ایک سناؤ گے نا تو 10 سنو گے میری طرف سے۔ تو احنف بن قیس کہنے لگے، بھائی تو مجھے 100 بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گی۔ ایک آدمی ان کی بڑی بےزتی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ 100 گالیاں بک رہا ہے۔ جب آ گیا نا قریب شہر تو کہنے لگے، دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے، اگر کسی نے سن لیا نا تو تیری بڑی دھلائی کر دے گا، تو نے جو مجھے گالیاں دینی میں کھڑا ہوں یہیں تو دے لے، تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے۔ تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تو بڑے حلم والا۔ وہ مشہور تھے اپنے حلم میں، بردباری، اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے، کہ بھئی کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا دے، تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے، ان کو غصہ نہیں آتا۔ ایسے ایک عرب سردار گزرا معن بن زائدہ، وہ بھی اپنے حلم میں بڑے مشہور تھے۔ ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئی، کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ تو ایک شاعر نے کہا، میں غصہ دلاتا ہوں، تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جیسے جانور۔ تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں، دربار لگا، عرب سردار تھا بہت بڑا، دربار لگا ہوا، تو کہتا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو معن بن زائدہ پر ایک دور بڑے فخر کا گزرا تھا، پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی، بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا۔ تو کہتا اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ فاذ نعلاک من جلد البعیر، کہوں بھائی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد، بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے۔
تو وہ کہنے لگا پہلا وار تو خطا گا کہ سبحان الذی آتاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر، تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا. کہاں بھئی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں. تو کہنے لگا سأرحل عن دیار انت فیہا وان جار الزمان علی الفقیر، جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گوارا ہی نہیں ہے، میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں. بڑے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر رافقت کا سلام. تو وہ یہ وار بھی خالی گیا. تو پھر کہنے لگا فجد لی ابن ناقصۃ بمال. او گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر، میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا. عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا اور پھر عرب سردار ہو. فجد لی ابن ناقصۃ بمال، بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے، میں نے جانا ہے. میں کہا بھئی اس کو 3000 دے دیا جائے. اللہ اکبر. تو کہنے لگا قلیل ما آتیتنی وانی لأطمع منک فی الکثیر، یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے، مجھے اور دے. کہا اچھا بھئی 3000 اور دے دو. تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں. کہنے لگا اب ٹھہر جا ٹھہر جا، اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں. سألت اللہ ان یبقیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسوں کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جانا ہی کوئی نہیں. فمنک الجود والافضال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر، تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے، اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے. تو نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کی، اب 10,000 اور دے دو اس کو. ہاں باتیں ہی رہ گئیں، باتیں ہی رہ گئیں. کہاں سے لائیں ایسے لوگ. ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، بدلہ لینے کا ہے، بدلہ لینے کا. تو میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے. اعلیٰ درجے کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چپ ہو جاؤ، سلامت بن جاؤ، سلامتی بن جاؤ، سلامتی کی علامت بن جاؤ. من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے. ادنا درجے پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجے پر آ سکتے ہیں. وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر. اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. جو آدمی اسلام میں، جو آدمی اخلاق میں، جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجے پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے. اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجے پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا؟ اب یہ کہاں پہنچے گا؟ میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے حسن اخلاق، حسن اخلاق. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، یہ بھی ایک اور حدیث ہے. یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں فرمائیں، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک. جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو. نہیں کرتا سلام نہ کریں. کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں؟
ہم تو کبھی بھی نہ کریں، ہم تو کبھی بھی نہ منہ تھوکیں بھی نہیں ہم تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس سے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو۔ یہ 3 کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے۔ جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے؟ ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے، اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، اعلیٰ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی، قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے، یہ تو ہے نا ترجمہ، لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا، باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام اعلیٰ درجے کا ہو، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، میرا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو۔ بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا، نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی۔ جب قومیں بے حیا ہوئی اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا۔ اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے۔ مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں۔ اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا اور اس سے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لو گے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لو گے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم سے پہلوں نے جھٹلایا، تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا، کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو۔ مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے، ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کہ تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان، ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں، مہنجو داڑو کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، یہ تو میرے دیش کے اندر ہے، مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا، مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کھنڈر بتا رہے ہیں۔ میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ جب نافرمان ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر۔ جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں، باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب 2 آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا۔
تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے، اور 5واں زلزلہ۔ پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے، ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئیں، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر۔ اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَاصْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ لوط علیہ السلام کہنے کہ عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح، ابھی نہیں، ان موعدہم الصبح، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا۔ لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں 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 نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ ابھی لاؤ۔ تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے، الیس الصبح بقریب ان موعدہم الصبح، الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو۔ فلما اتاہا امرنا، پھر اللہ کا امر آیا۔ کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں واپس آؤ واپس آؤ۔ عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا، رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں، جس کے بھی بندے ہیں، وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے۔ بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بے حیائی ننگی ہو کے ناچ رہی ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں، اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے، اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا، تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی۔ تو لوط علیہ السلام صبح نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، تو چیخ و پکار۔ لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے۔ تو چلتے چلتے بس وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی تو اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر بنمبر، نوبت بنوبت، یہ ہوگا، یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی۔ جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی۔ چلو میں کہتا ہوں
اور جو پورا قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں. کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے. وہ اقبال کو تو مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے. 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر. اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا. میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے. اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں. تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے. اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تان سین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، پھر تان سین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے، پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا. پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا. وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں. گرانے والے کو اٹھانا سیکھو، ذلیل کرنے والے کو عزت دینا سیکھو، برا چاہنے والے کا اچھا چاہنا سیکھو، دھکے دینے والے کو سہارا دینا سیکھو. ایک دفعہ کرو تو صحیح. جیسے آج یوسف کا نام گونج رہا ہے، آنے والی تاریخ میں تمہارا نام گونجے گا. تھوڑا سا وہ قصہ سنا. کب نکالا یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، چھوٹے سے بچے 8-9 سال 10 سال عمر، اور جو ہی باہر نکلے تو مارنا شروع کیا. ہائے 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 ہائے. جب کبھی خیال آتا ہے دل پھٹتا ہے کہ ہائے، معصوم پھول جیسا، کائنات کے حسین ترین، ایسا حسین کوئی نہیں پیدا ہوا. ایک اور اضافہ بھی سنا دو، مردوں میں یوسف جیسا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا، اور عورتوں میں حوا جیسا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا. حوا سب سے حسین. ماں جی ابا جی پتہ ہے 130 فٹ کا تھا، 130 فٹ. اما جی بھی 130، ابا جی بھی. ایسی گھس 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 کے 5 فٹ دے ہو، اور ابھی قیامت کے قریب اور تھوڑے ہوں. پھر جب جنت میں جاؤ گے تو اللہ پھر دوبارہ 130 فٹ کا قد عطا فرمائے گا. مرد بھی عورت بھی 130 فٹ کی جوانی دے گا. کیا مارا ہے بھائی کو. اور جب کنویں میں پھینکنے لگے تو یوں ہاتھ پڑ گئے منڈیر پر یوسف علیہ السلام کے، تو انہیں ایسے وہ تلوار کا قبضہ یہاں مارا، زور سے مارا، اور تڑپ کے ہاتھ چھوڑے اور گرے. جبریل نے سنبھل نیچے اتر کے سنبھالا، اٹھایا، پھر باہر نکلے، پھر فروخت ہوئے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. ایسا چپ ہوئے کہ بتایا ہی نہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں. چپ. منڈی میں بکے، مصر کی زلیخا کے گھر پہنچے، جوان ہوئے. بہت بڑا امتحان آیا، پار نکلے. پتہ ہے کہ پھر کیا زلیخا نے؟ الزام کو ٹھوک دیا اور منہ کالا کیا، گدھے پہ سوار کروایا،
اور پورے شہر میں چکر لگوایا، اور پیچھے ایک آدمی ڈھول بجاتا ہوا اعلان کر رہا تھا، ھذا جزاء من خان سیدہ، یہ جزا ہے اس نوکر کی جو اپنے مالک کے ساتھ بددیانتی کرے۔ برداشت کیا، پھر 9 سال جیل کاٹی، برداشت کیا۔ ایک خواب کے ذریعے سے تخت پہ بٹھایا اور بھائیوں کو ذلیل کر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نقاب رکھتے تھے، چرانے کھولتے تھے، کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے تو نقاب ہوتا تھا۔ جب بھائی آئے تو فعرفہم وہم لہ منکرون، یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا۔ ان سے کہنے لگے کہ جب تم اگلی دفعہ آؤ نا تو فاتونی بأخ لکم، تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، من ابیکم، جو تمہارا ہے نا ستیلا بھائی، اس کو لے کے آنا۔ فإن لم تأتونی بہ فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، اگر وہ نہ آیا تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بیچ ایک بات اور بتاؤ، صبر یوسف، 9 سال کی قید کوئی آسان ہے؟ بادشاہ کو خواب آتا ہے، خواب کی تعبیر ان کے ایک ساتھی کو یاد آتی ہے کہ یوسف نے خواب کی تعبیر، تو یوسف کہتے دفع ہو جا، مجھے قید کرتے ہو، میں تمہیں تعبیریں بتاؤں جو نہیں بتاتا۔ یہ تھا یوسف علیہ السلام کا معاملہ، جو ایک بشری تقاضا ہے، میں نہیں بتاتا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں دی، تعبیر بھی، تدبیر بھی، تبشیر بھی، عبر ودبر وبشر، سبحان اللہ۔ دشمن کو بتا رہے ہیں دیکھو بھائی یہ خواب بڑا اچھا خواب ہے، یہ اس کی تعبیر ہے، 7 سال زراعت کر لو، پھر 7 سال قحط آئے گا، پھر 7 سال کے بعد دوبارہ بارش ہوگی، پھر غلہ ہوگا، یہ سب کچھ دشمن کو بتایا۔ پھر بادشاہ نے کہا اسے لے کر آؤ، وزارت مل گئی، بھائی آگے گئے یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اب تو غلہ ختم، نہیں مل سکتا، بنیامین کو بھیجو۔ وہ آئے، ان کو اللہ کہا میں تیرا بھائی ہوں، تجھے پتہ ایک میں یوسف، انہوں نے پہچان لیا، جاتے ہوئے ان کو روک لیا۔ پھر بھائی گئے، ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کر لی۔ ایسے سخت دل تھے، یہ نہیں کہنے لگے ان اخانا سرق، ہمارے بھائی نے چوری، کہنے تیرے بیٹے نے چوری کی، ایسے سخت دل تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کو یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا، چونکہ دونوں باپ بیٹا نبی ہیں، اجازت نہیں یوسف کو اپنا آپ بتانے کی کہ اے مصر کے گورنر، ہم نبیوں کے اولاد ہیں، ہم چوری نہیں کیا کرتے، میرے دادا کو آگ میں جلایا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام چاچے کو، تائے کو باپ بتایا، اور میرے بیٹے کو مجھ سے جدا ہوئے 40 سال ہو گئے، میں رو رو اندھا ہو گیا، تیری مہربانی میرا بیٹا واپس کر۔ جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اللہ کی بارگاہ، اور اللہ سے اجازت چاہیے کہ یا اللہ اب مجھے اجازت دے دے، میں اپنے آپ کو ظاہر کر دوں۔ تو اللہ کر، تو اب بھائی آئے 40 سال کا ظلم و ستم سامنے رکھنا، اور آگے جو اب یوسف علیہ السلام نے بولا ہے وہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ 40 سال کا ظلم و ستم سہا بھائیوں کی وجہ سے۔ اب بھائی سامنے آئے تو ایسے یوں نقاب اٹھایا اور ایک جملہ بولا، میں قربان جاؤں، هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون۔ پہلے میں وہ سناؤں جو یہاں کہنا چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کو، جو کہنا چاہیے تھا یہاں۔ 40 سال کی زیادتیاں سامنے ہیں، اب یوسف علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا، قد علمتم ما ظلمتم بیوسف وأخیہ اذ انتم عامدون۔ یہ جملہ بنتا ہے کہ آ گئے ہو نا میرے پاس ذلیل ہو کر، تمہیں پتا ہے نا تم نے میرے اوپر میرے بھائی پہ کیا کیا ظلم ڈھائے، یہ جملہ بنتا ہے یہاں۔ لیکن قربان جاؤں حسن یوسف، خلق یوسف، کہتے ہیں هل علمتم، آپ کو تو
میرے خیال میں یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ بات ہی بڑی معمولی تھی، اور معمولی بات تو یاد ہی نہیں رہتی. واہ یوسف میں تیرے قربان. حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں بولنے والے کو یہ یقین ہو کہ سننے والے کو پتہ نہیں. میں کہوں بھائی نہیں بٹ صاحب آپ کو پتہ چلا، یہ آپ کو پتہ چلا میں کہاں بولتا ہوں جہاں مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ رانجھا صاحب کو پتہ نہیں میں کیا کہنے لگا ہوں. آپ کو پتہ چلا حضرت جی مولانا صاحب آپ کو پتہ چلا، یہ ہمارا اردو محاورہ ہے. عربی میں حل ہے، حل. سبحان یہاں حل نہیں آنا چاہیے، قد آنا چاہیے تھا. کہنے لگے حل علمتم، وہ آپ کو پتہ چلا، آپ کو پتہ چلا. کن کو کہہ رہے ہیں؟ جنہیں تلوار کے قبضے انگلیوں پر مارے تھے. آپ کو پتہ چلا، لیکن آپ کو تو غالباً یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ معاملہ ہی بڑا چھوٹا سا تھا، ایویں معمولی سا واقعہ تھا. ما فعلتم، فعلا عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے. اگر اس سے کوئی کمزور لفظ ہوتا تو یوسف وہ استعمال کرتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ الفاظ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، جو صورتحال ہے اور جو یہ پورا جملہ ایک تصویر پیش کر رہا ہے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. میرے بھائیو آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ بات ہی بڑی چھوٹی سی تھی. فعلتم وہ جو تھوڑا بہت یوسف اور اس کے بھائی سے نادانی میں اذن تم جاہلون، جان بوجھ کے نہیں کیا تھا آپ نے، وہ ایویں ہی ہو گیا تھا. اور یہ ایویں ٹکر لگی، میرا بریک تب بڑی ماری پر ٹکر لگ گئی. کہ وہ تمہارا ارادہ نہیں تھا، وہ ایویں ہی تم سے ہو گیا. تو کچھ یاد ہے؟ میرے خیال میں آپ کو تو یاد نہیں ہوگا. کچھ یاد ہے؟ کوئی پتہ ہے؟ ہائے 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 ہائے. ابھی میں اس آیت کا حق ادا نہیں کر سکا. جو نے اس معاملے کو ہلکا کیا ہے نا، سبحان اللہ. 1 تولہ دودھ میں 1 من پانی ڈال دیا. 1 تولے دودھ میں کچی لسی بناتے ہیں نا، 1 تولہ دودھ میں 1 من پانی ڈال دیا ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں میں اس آیت کا پورا مفہوم نہیں سنا سکا. میں قربان جاؤں اپنے اللہ کی تعبیر پر، یوسف کے کردار پر، اس کی حسن کلام پر. کوئی ایسے کہتا ہے کسی کو خالی یوں دیکھ لو تو موت تک نہیں تمہیں انج ویکھے آئی، وہ مرتے دم تک نہیں بھلاتا. یہاں سرے بازار بک رہے، کنویں میں گر رہے، زنا کی تہمتیں لگ رہی، جیل کی بھٹی میں سلگ رہے، اور کہتے ہیں حل علمتم. آپ کو تو شاید پتہ نہیں ہوگا، وہ کچھ تھوڑا بہت ایویں غلطی سے ہو گیا. آگے جو اللہ نے یوسف کے بھائیوں کا سنایا ہے نا، وہ کمال کر دیا. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. یہ تھوڑے کا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. پہلے تو بے دھیانی میں کھڑے، جب یہ جملہ آیا نا سر پر تو ایک دم خواب یاد آیا کہ یوسف نے خواب دیکھا تھا. تو ان کی ایسے آنکھیں پہلے یوں کھڑے، پھر یوں دیکھا، پھر اس کے بعد خوف، گھبراہٹ، حیرت، پریشانی، سزا کا ڈر، معافی کی امید، اپنے اوپر پشیمانی، یوسف کی عزت کا احساس. یہ کتنے مختلف جذبات ہیں. امید بھی ہے، خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، اور درگزر بھی ہے، اور حیرت بھی ہے، پشیمانی بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے، اور اطمینان بھی ہے. یہ سارے مختلف جذبے جو میرے رب نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. اب
انہوں نے پتہ نہیں کیسے کہا ہوگا، لیکن میں لفظ سے مطلب نکال رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے یوسف کے بھائی میرے سامنے کہہ رہے ہیں۔ قرآن اللہ کی قسم جب کوئی واقعہ لاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو، جیسے جو ٹی وی والے اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں لگتا ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ایسے قرآن یوں دماغ کی اسکرین پر لے آتا ہے کہ وہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں یوسف کے بھائی کیا کر رہے ہیں۔ تو اب دور والوں کو تو پتہ نہیں نظر آیا نا، تم قریب والے دیکھو نا کہ یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا۔ آنکھیں پھٹی، منہ کھلا، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف۔ پھر بھی میں نہیں ادا کر سکتا۔ تو آپ ہاں یوسف ہیں، ہاں ہمیں پتا چل آپ یوسف ہیں۔ ہاں انا یوسف وہذا اخی، میرے بھائیو میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر، یہ جملہ میں نے سنانے کے لیے سارا آپ کو یہ بیان سنایا ہے کہ میرے بھائیو جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو وہ بول اٹھے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ کی قسم یوسف اللہ نے تمہیں بڑا بنا دیا، عزت دے دی، ہم قصوروار ہیں۔ اگلا جملہ اس سے بھی عجیب، لفظ عجیب بھی چھوٹا، کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم۔ تثریب کسے کہتے ہیں؟ میرے اوپر دعویٰ ہو گیا، اب پیر صاحب کی پنچایت میں فیصلے کے لیے پہنچ گئے، مدعی میرے خلاف دعویٰ ثابت نہ کر سکے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ باعزت سرخرو ہیں، آپ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ لا تثریب، میرے بھائیو تم کیوں کہہ رہے ہو ہم قصوروار ہیں؟ تم پر تو کوئی دعوی ثابت کوئی نہیں، تم پر تو کوئی دعوی ثابت کوئی نہیں، تو تم کیوں کہہ رہے ہو ہم قصوروار ہیں؟ تمہارے تو ذمے ہی کچھ نہیں، اس لیے کہا یغفر اللہ لنا، اللہ مجھے معاف کرے، اپنے آپ کو پہلے کہا، وَلَكُمْ ان کو بعد میں کہا، یغفر اللہ لنا وَلَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ بہت بڑا پیغام دیا ہے، اپنوں کے غیروں کے منفی رویوں پہ صبر کر جاؤ، بھائی کے بیوی کے بیوی، خامند کے خامند بیوی کے، ماں باپ اولاد کے، اولاد ماں باپ کے، بھائی بھائی کے، پارٹنر کے، پڑوسی کے رویے برداشت کرو، صبر کرو، معاف کرو، تب جا کے امت بنیں گے، تب جا کے اللہ کی رحمت کے در کھلیں گے، اور تب اللہ یوسف علیہ السلام کی طرح عزت کی چوٹیوں پر پہنچائے گا۔ بدلہ لینے والا اخلاق چھوڑ دو، برائی کا جواب برائی سے دینے والے اخلاق مٹا دو، نفرتوں کی آگ کو بجھا دو، اور سب سے زیادہ نفرت کو بھڑکانے والی چیز یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، اور سب سے زیادہ محبتوں کو پروان چڑھانے والی چیز یہ زبان ہے، یہ زبان ہے۔